بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ایئر فزکس چیپٹر نمبر 13 الیکٹرو میگنیٹزم کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے سیکنڈ ایئر فزکس کے 2 چیپٹر پڑھے ہیں۔ دونوں کی ویڈیوز یوٹیوب چینل پہ پلے لسٹ کے فارم میں بھی میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔ یونٹ 13 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ یونٹ 11 اور 12 کی ویڈیو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہ چیپٹر ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ تو اگر آپ کو یونٹ 11 اور 12 کی سمجھ نہیں ہوگی تو 13 میں بھی آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ جو پیراگراف ہے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ میگنیٹ کیا ہوتا ہے۔ گریک لفظ ہے میگنیسین سٹون۔ یہ وہ میٹیریل ہے جو میگنیٹک فیلڈ کو پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ لوگ پھر اس کو دیکھ لیں کہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ ریفریجریٹر میں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، ٹھیک ہے، آڈیو کیسٹس، فلاپی ڈسک، ہارڈ ڈسک وغیرہ۔ اس کے بعد میگنیٹک فیلڈ ہے۔ The study of magnetism started with the discovery of mineral called lodestone, which was found to attract iron and other magnetic material. Today, much is known of this mineral, also called magnetic iron ore or iron oxide. From these early discoveries, interest was developed in the study of properties of magnetism. تو میگنیٹزم کے جو پراپرٹیز ہیں یا میگنیٹس کے جو پراپرٹیز ہیں، ان میں ان کو اسٹڈی کرنا، سائنٹسٹ کے اندر یہ انٹرسٹ کہاں سے پیدا ہوا، تو انہوں نے یہاں آپ لوگ کو بتایا ہے اس پیراگراف کے اندر کہ لوڈ سٹون وہ منرل ہے جس کے ڈسکور ہونے کے بعد میگنیٹزم کی اسٹڈی سٹارٹ ہو گئی، کیونکہ جو لوڈ سٹون ہے جس کو ہم آئرن آکسائڈ یا میگنیٹک آئرن اور بھی بولتے ہیں، یہ آئرن کو اٹریکٹ کرتا تھا یا دوسرے جو میگنیٹک مٹیریل تھے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا۔ تو یہاں سے میگنیٹزم، میگنیٹک فیلڈ، میگنیٹک پراپرٹیز، میگنیٹزم، ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ ہو گیا۔ By the end of 19th century, scientists has tested all the known elements and compounds for their magnetic properties. 19ویں صدی کے آخر تک سائنسدانوں نے تقریباً تمام ایلیمنٹس اور ان کے کمپاؤنڈس کو ٹیسٹ کیا تھا کہ آیا یہ میگنیٹک پراپرٹیز رکھتی ہیں یا نہیں۔ With the discovery of electricity, it was soon realized that a steady current through a conducting wire creates a magnetic field around the wire as shown in the figure. The direction of such field is determined by right-hand rule. تو جب الیکٹریسٹی ڈسکور ہوئی تو اس کے بعد سائنسدانوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ جب اسٹیڈی کرنٹ کسی وائر کے اندر فلو کرتا ہے، کسی وائر کے اندر جب اسٹیڈی کرنٹ موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے اراؤنڈ دا وائر۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں 13.1 میں یہ آپ کے پاس ایک وائر ہے، اس میں اسٹیڈی کرنٹ پروڈیوس ہو چکا ہے اور اس اسٹیڈی کرنٹ کی وجہ سے یہاں پر میگنیٹک فیلڈ بھی جنریٹ ہوا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹزم۔ ایک طرف چارجز ہیں، کرنٹ ہے، اور دوسری طرف میگنیٹزم کا مطلب میگنیٹ ہے، میگنیٹک پراپرٹیز ہیں، میگنیٹک فیلڈ ہے۔ تو جہاں پہ چارجز فلو کریں گے،
کرنٹ جہاں پہ پروڈیوس ہوگا وہیں پر میگنیٹک فیلڈ بھی پروڈیوس ہوگا، تو اس سے ہم کمبینیشن آف الیکٹرک فیلڈ اینڈ میگنیٹک فیلڈ کی صورت میں لیں گے الیکٹرو میگنیٹزم. ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 11 جو تھا وہ اسٹیٹک چارجز کے بارے میں تھا، اس میں کرنٹ کی بات ہم نہیں کر رہے تھے. چیپٹر نمبر 12 اس میں ہم نے موونگ چارجز کے بارے میں پڑھا، کرنٹ الیکٹریسٹی جسے ہم نے کہا تھا، کیونکہ جب چارجز فلو کرتے ہیں تو کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اب یہاں پر چارجز فلو کی وجہ سے جو کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اس کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹزم. اب جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا، تو یہ رائٹ ہینڈ رول سے ہم اب فائنڈ کریں گے. تو یہ جو پیراگراف ہے اس کو آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں. اس میں رائٹ ہینڈ رول کا بتایا گیا ہے کہ رائٹ ہینڈ رول کیا چیز ہے. پھر بھی جو میگنیٹک فیلڈ کا ڈائریکشن ہوتا ہے رائٹ ہینڈ رول سے ہٹ کر آپ جو کمپاس نیڈل ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپ لوگ اس کے ڈائریکشن کو آبزرو کر سکتے ہیں. اس کے بعد میگنیٹک فیلڈ کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے الیکٹرک فیلڈ کی ڈیفینیشن کو پڑھا تھا، بالکل اس طرح میگنیٹک فیلڈ کی ڈیفینیشن ہے. اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ ویکٹر کوانٹٹی ہے، اس سے ہم بی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہم میگنیٹک انڈکشن بھی بولتے ہیں. جس طرح الیکٹرک فیلڈ تھا، پھر اس کے بعد ہم نے الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ کا پڑھا تھا، الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا ہم نے پڑھا تھا، کیپٹل ای از اکول ٹو ایف ڈیوائڈ بائی کیو. تو بالکل اس طرح یہاں پر بھی میگنیٹک فیلڈ ہے. الیکٹرک فیلڈ بھی ویکٹر کوانٹٹی تھا، میگنیٹک فیلڈ بھی ویکٹر کوانٹٹی ہے. اس کو ہم نے ویکٹر بی سے ریپرزینٹ کیا ہے، اور اس کو ہم میگنیٹک انڈکشن کا نام بولتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ٹاپک ہے فورس آن اے کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر. ایک کنڈکٹر ہے جس کے اندر چارجز فلو کر رہے ہیں، تو اس پہ کتنا فورس لگے گا. تو یہ فورس جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کنڈکٹر کے اندر کرنٹ کتنا ہے. اگر کرنٹ زیادہ ہے تو اس کنڈکٹر کے اوپر فورس بھی زیادہ لگے گا، اور اگر اس کنڈکٹر کا لینتھ زیادہ ہے تو اس حساب سے فورس بھی زیادہ ہوگا. تو دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ایف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آئی ایل. کانسٹنٹ آپ لگاؤ گے تو اس سے ہم نے بی کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے. یہ بی کے بارے میں کچھ منٹ پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ اسے ہم میگنیٹک انڈکشن بولتے ہیں، یا میگنیٹک فلکس ڈینسٹی. میگنیٹک فلکس ڈینسٹی. ٹھیک ہے. تو میگنیٹک فلکس ڈینسٹی یا میگنیٹک انڈکشن یا میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ یا میگنیٹک فیلڈ، 3-4 نام ہیں. ٹھیک ہے. سارے آپ یاد رکھیں. ان کے یونٹس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس پہ بھی پھر ہم بات کریں گے. اچھا، اب جو ایل ہے اور بی، ان دونوں کے درمیان جو اینگل ہوگا وہ سائن تھیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس کو ویکٹر فارم میں لکھنا چاہو تو اس طرح لکھو گے. آئی کو آپ باہر نکال دو گے کیونکہ آئی اسکیلر کوانٹٹی ہے، اور ایل اور بی یہ دونوں ہمارے پاس یہاں پر ویکٹر فارم میں ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں کرنٹ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کا اپنا ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے. فورس جو لگے گا وہ اس ڈائریکشن میں لگے گا، اور یہ ٹوٹل لینتھ آف کنڈکٹر ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو فورس لگے گا کرنٹ کیرنگ وائر آف لینتھ ایل پہ، وہ ان 4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. بی پہ ڈیپینڈ کرے گا، ایل پہ ڈیپینڈ کرے گا، آئی پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور ایل اور بی کے درمیان جو اینگل تھیٹا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں بی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بی کا مطلب میگنیچیوڈ آف میگنیٹک انڈکشن. ایل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایل کا مطلب لینتھ آف وائر لائنگ ان دا فیلڈ، کہ فیلڈ کے اندر کتنا لینتھ آف وائر پڑا ہوا ہے. جو باہر پڑا ہوگا اس کو ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. جو اندر پڑا ہے وہ لیں گے. کرنٹ آئی، اماؤنٹ آف کرنٹ فلوئنگ ان دا وائر، اور تھیٹا اینگل بٹوین بی اینڈ ایل. تو یہ میکسیمم کب ہوگا، منیمم کب ہوگا، اس پہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے.